صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. الحمد للہ تعالی، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے آپ سب احباب مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. آج آپ کو تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان اور وابستگان جو اس عظیم اور مقدس فریضہ کی ادائیگی میں اور اللہ رب العزت کی اور ملائکہ کی سنت کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں، ان کو آج میں ٹائٹل دے رہا ہوں اہل درود و سلام، تاکہ منہاج القرآن سے وابستہ لوگ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور ملائکہ کے ہاں اہل درود و سلام اس عنوان سے جانے اور پہچانے جائیں. اللہ تبارک و تعالی جب بلائے گا قیامت کے دن مختلف لوگوں کو مختلف ٹائٹلز کے ساتھ اور مختلف گروہوں کو ان کے رہنماؤں اور ان کے رہبروں اور ان کے قائدین اور ان کے اماموں کے نام کے ساتھ، امتوں کو انبیاء علیہ السلام اور ان کی کتابوں کے نام کے ساتھ، اور پھر کسی کو فرمائے گا کہ محسن لوگ کہاں ہیں، میری معرفت رکھنے والے کہاں، اہل معرفت کہاں ہیں، اہل احسان کہاں، اس طرح کے عنوانات سے پکارے جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جس عظیم کام کو آپ نے شروع کیا ہے اور اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اور آج مجھے اطلاع ملی ہے ابھی کہ لاہور کی تنظیم نے 500 فیملیز کو دعوت دی ہے جو آج کی مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں. 500 خاندان جو اپنے گھروں سے اجتماعی طور پر فیملی بیسڈ حلقہ درود کا اپنے گھروں میں آغاز کر رہے ہیں کہ ساری فیملی بیٹھ کر اجتماعی طور پہ ایک وقت معین کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے درود پاک کا حلقہ منعقد کرے گی. اس پر میں لاہور کی پوری تنظیم کو اور ان تمام سینکڑوں خاندانوں کو جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا ہے یا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، ان کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جس شغف سے، جس محبت سے، جس دلچسپی سے اور لگن سے اور استقامت کے ساتھ آپ گوشہ درود کا قیام اور پھر اس کے تحت حلقات درود و سلام کا فروغ، اس کام کو جس طرح کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اہل محشر میں اہل درود و سلام کے طور پہ بھی جانے اور پہچانے جائیں گے، اور یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت ہوگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مغفرت کا سبب بنے گی. سب سے پہلے جو میں جس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو گفتگو کو شروع کر رہا ہوں وہ اسی ہی خاص موضوع سے متعلق ہے. آپ اپنے گھروں میں حلقات درود قائم کریں گے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے گھر میں حلقات درود قائم کرنے کی سب سے پہلی برکت کیا ہوگی؟ جس گھر میں حلقہ درود قائم ہوگا، خواہ 15-20 منٹ کے لیے، خواہ آدھے گھنٹے کے لیے، اور سارے اہل خانہ اس خاندان کے سارے لوگ مل بیٹھ کر درود پاک کی ایک مجلس کریں گے، تو سب سے پہلا فائدہ اور برکت اس کی یہ ہوگی
کہ آپ کے گھر روزانہ فرشتوں کا آنا جانا ہو جائے گا، ملائکہ آپ کے گھر آنے لگ جائیں گے، آپ کے گھر ریگولرلی ملائکہ آنا شروع کر دیں گے، بشرطے کہ ڈرے نہیں، وہ ملائکہ ہوں گے، جنات نہیں ہوں گے، ملائکہ آپ کے گھر آئیں گے، اور اس طرح آپ کے گھر کا تعلق مالا اعلیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ پھر وہ واپس جا کے آپ کے گھر کا تذکرہ کریں گے ملائکہ میں، تو آپ کے گھروں کی دھوم آسمانی دنیا میں اور مالا اعلیٰ میں بھی ہو جائے گی، وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا۔ اور جو ملائکہ احوال سنیں گے کہ فلاں فلاں گھر میں حلقہ درود قائم ہے، اور روزانہ سارے اہل خانہ مل کے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، یہ خبر سن کر ہر فرشتہ آپ کو دعائیں دے گا، ہر فرشتہ دعائیں دے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کے معاونین، آپ کے مؤیدین، آپ کے دعاگو اور آپ کے لیے برکتیں مانگنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آسمانوں پر قائم ہو جائیں گے، وجود میں آ جائیں گے۔ اب یہ جو بات میں نے کہی، یہ حدیث پاک ہے جسے امام بزار نے اپنی مسند میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تمام کتب میں آئی ہے، مگر جو مضمون اضافتاً آج بیان کر رہا ہوں، جو مضمون یہ امام بزار نے اپنی مسند میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا کر رکھے ہیں جو زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، کہ اللہ رب العزت کے بے شمار ایسے ملائکہ ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے، ان للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر۔ یہ بات نقطہ سمجھنے والا ہے، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ محلوں میں، گلی کوچوں میں وہ گھومتے رہتے ہیں، گلی کوچوں میں، اور کیا کرتے ہیں؟ یطلبون حلق الذکر، ذکر الہی کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں، ذکر الہی کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کون سے وہ حلقے ہیں ذکر الہی کے، کن کن گھروں میں، کن کن مسجدوں میں، کن کن مرکزوں پر، اور کن کن عمارتوں میں، کن کن حویلیوں میں، کن کن جگہوں پر حلقات قائم ہیں اللہ کے ذکر کے۔ اب ذکر کے یہ لفظ ہے حلق الذکر، ذکر کے حلقات۔ اب ذکر کے حلقات کیا کیا ہوتے ہیں؟ ان میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، کسی حلقے کی شکل میں اکٹھے بیٹھے ہوں ایک حلقے کے طور پر اجتماعی، تو وہ بھی حلقہ ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہو، درود و سلام کا حلقہ ہو، مجلس ہو، وہ بھی حلقہ ذکر ہے، یاد رکھ لیں، چونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو آسمانوں پر بھی ایک حلقہ ذکر ہے جس کا صدر اللہ تعالیٰ ہے، اور شرکاء فرشتے ہیں۔ بالائی کائنات میں، مالا اعلیٰ میں بھی ایک حلقہ ذکر ہے، اور بڑا گوشہ درود ہے، سب سے بڑا کائنات کا گوشہ درود عرش بری پر ہے، عرش الہی پر، اور اس کا بانی، اس کا مؤسس اور اس کا صدر اور اس کا سربراہ اور نگران عظیم، نگران اعلیٰ خود اللہ رب العزت ہے، وہ درود پاک پڑھتا ہے۔ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے شرکاء اس گوشہ درود کے کل ملائکہ، یہ قرآن مجید میں، اور مل کے درود پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور پھر حکم دیتا ہے کہ ایمان والو زمین پر تم بھی درود پڑھو، گوشہ درود قائم کرو، حلقات درود قائم کرو، اور ہمارے گوشہ اور حلقہ کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ملائکہ ہیں ایسے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ذکر کا حلقہ منعقد ہو رہا ہے، خواہ وہ اللہ 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 کرنے والوں کا حلقہ ذکر ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا حلقہ ذکر ہو، اسماء الہیہ کا حلقہ ذکر ہو،
تلاوت قرآن کا حلقہ ذکر ہو، درس قرآن کا حلقہ ذکر ہو، حضور کے درود و سلام کا حلقہ ذکر ہو، واعظ و نصیحت کا، دین کی واعظ کا، نصیحت کا، رشد و ہدایت کا حلقہ ذکر ہو، جہاں دین کی تعلیم اور تبلیغ دی جا رہی ہے، فہم دیا جا رہا ہے، یہ سب حلقات ذکر ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اعلیٰ حلقات ذکر میں پھر قرآن مجید کی تلاوت اور درود و سلام ہے۔ تو ان تمام حلقات کو تلاش کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں نہ صحیح کسی اور سامع کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ میں نے درود و سلام کے جو حلقات ہم قائم کرتے ہیں، یہ معنی حلق الذکر میں کیسے داخل کر لیا، یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ تو میں نے تو ایک بات کر دی کہ درود و سلام اعلیٰ ذکر الہی ہے، اعلیٰ ذکر الہی ہے۔ یہ بات تو کئی استنباط کیا قرآن مجید سے، احادیث نبوی سے، مگر یہ جو حدیث پاک پڑھ رہا ہوں اس حدیث سے صریحاً درود و سلام کے جو حلقات ہیں ان کا اس حلق و ذکر میں شامل ہونا، اس کی تصریح اس حدیث پاک میں آئی ہے۔ یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ تو وہ تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو کسی گھر میں ایسا حلقہ ذکر مل جاتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ آج کا موضوع چونکہ درود و سلام ہے، حلقہ درود ہے، تو جہاں حلقہ درود منعقد ہے، جہاں مل جاتا ہے درود پاک کا حلقہ، تو اس میں ساتھ جا کے یہ ملائکہ ان کے ساتھ گھروں میں، مجلسوں میں، مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اور ان کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر وہ دیگر ملائکہ کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ، ہمیں اپنی مراد مل گئی، جس چیز کی تلاش میں ہم نکلے تھے وہ منزل مل گئی۔ تو ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پوری فضا فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر شریک ہو جاتے ہیں اسی ذکر میں، درود پاک میں۔ تلاوت ہو رہی ہے تو تلاوت میں، اللہ کا ذکر کسی سبیل پہ ہو رہا ہے تو اللہ کے ذکر میں، اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، واعظ اور خطاب ہو رہا ہے، رشد و ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو سماع میں شریک ہو جاتے ہیں، اور درود پاک پڑھا جا رہا ہے تو درود و سلام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ حلقہ ختم ہوتا ہے تو ملائکہ واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ یہ مسند بزار کی روایت بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا اتینا علی عباد من عبادک، باری تعالیٰ ہم آپ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کے گروہ سے آئے ہیں، ایک بندوں کی جماعت کے پاس سے آئے ہیں، ایک بندوں کے حلقے سے آئے ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ یعظمون آلاءک ویتلون کتابک ویصلون علی نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تیری نعمتوں اور تیری رحمتوں اور عنایتوں نوازشوں کا ذکر کر رہے تھے، شکر گزاری میں تیری کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور تیرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، بھیج رہے تھے۔ یہ لفظ ہیں اس حدیث پاک میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، ہم اس حلقے سے آئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، اور پھر یہ درود پاک پڑھ کر تیری کتاب کی تلاوت کر کے اپنی دنیا کی حاجتیں بھی تجھ سے مانگ رہے تھے اور آخرت کی حاجتیں بھی مانگ رہے تھے۔ تو اپنی دنیا کی حاجتیں بھی اور اپنی آخرت کی حاجتیں بھی مانگ رہے تھے۔ اور فرشتوں نے جب یہ بات کی تو اس میں آخرت کی حاجتوں کو مانگنے کو پہلے ذکر کیا، حالانکہ وہ لوگ اور آپ لوگ اور ہم لوگ ابھی رہ رہے ہیں دنیا میں، آخرت ابھی آئی نہیں، اور دنیا کی حاجتوں کا ذکر بعد میں کیا۔
کہ اپنی آخرت کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے تھے اور اپنی دنیا کے لیے بھی مانگ رہے تھے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، آداب بندگی کے ثابت ہوئے کہ ملائکہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں اور اللہ کے حضور ان لوگوں کی بندگی اچھی ہے جو اپنی دنیا کی حاجتوں سے بھی پہلے آخرت کی حاجتوں اور ضرورتوں کو یاد رکھے. پہلے آخرت کو یاد رکھے. جب دعا مانگیں تو پہلے آخرت کے لیے مانگیں، پھر بعد میں دنیا کی بات کریں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ بات سن کر فرماتے ہیں اچھا وہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہے تھے حلقے میں اور میری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے. یہی طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے. جب گوشہ درود میں بیٹھتے ہیں آپ لوگ یا حلقہ درود شروع کرتے ہیں اپنے گھروں میں، مساجد میں، مراکز میں، جہاں بھی، تو ابتدا تلاوت قرآن مجید سے کریں. ایک رکوع پڑھیں، آدھا رکوع پڑھیں، جتنا وقت بھی آپ نے مقرر کیا ہے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے اس حساب سے جتنی آیات پڑھیں، پھر عرفان القرآن سے اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم حکمت بھی سمجھ میں آئے. تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور اختتام سے پہلے 1-2 منٹ کے لیے ہی صحیح اللہ کا ذکر پاک، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کا وہ ذکر پاک، اللہ اس طرح کر لیا کریں. جو ایک ذکر بھی کر سکیں، ایک اسم پاک کا، اللہ کا کر لیں، اللہ کا کر لیں، لا الہ الا اللہ کا کر لیں. بآسانی 7 اذکار آپ کو دیے ہوئے ہیں، ان میں سے جتنا وقت اجازت دے وہ ذکر آخر پہ 1-2 منٹ وہ کر کے، اور پھر اختتام پر استغفار 7 مرتبہ کر لیں، 11 مرتبہ کر لیں، جتنا ٹائم ہو. یہ میں چھوٹی دیر کے لیے حلقات منعقد کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں، جو گھروں میں 15-20 منٹ کے لیے منعقد کریں گے خاندان، ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اختتام پہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ استغفار پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں، اور دعا کی ابتدا پھر درود پاک سے کریں. فرشتوں کو یہ سن کر کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور ان کی بخشش فرما دی. رحمت سے ڈھانپ لیا اور ان کو بخش دیا. وہ عرض کرتے ہیں ملائکہ فیقولون یا رب ان فیہم فلانا الخطاء، باری تعالی ان میں تو ایک شخص خطاکار اور گناہگار بھی تھا، تو کیا اس کو بھی تیری رحمت نے ڈھانپ لیا اور اس کی بھی بخشش و مغفرت ہو گئی؟ وہ خطاکار آدمی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، ہاں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی رحمت سے ڈھانپ لیا، اس لیے کہ جو بیٹھ کر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ایک حلقہ قائم کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو ان کی مجلس میں اس وقت درود و سلام پڑھنے اور تلاوت کرنے اور میرے ذکر کی خاطر ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جائے، میں اس بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں کرتا، اس کو بھی اس سعادت میں سے حصہ عطا کر دیتا ہوں. تو وہ حلقہ اور وہ مجلس اتنی سعادت مند بن جاتی ہے کہ اس میں جو بیٹھتا ہے بخشا جاتا ہے. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی اپنا فیصلہ ہے، کتنے گناہ بخش دیتا ہے اس دن کے حلقے کے عوض، کتنی خطائیں معاف کر دیتا ہے اس حلقے کے عوض، کس قدر رحمت سے نوازتا ہے اس حلقے کے عوض. یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے. مگر فرمایا میں نے انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور ان کی بخشش کر دی، یعنی ان کے گناہ معاف کر دیے میں نے. اور ارشاد فرمایا لا یشقا بہم جلیسہم، یہ حلقہ جو آپ منعقد کریں گے گھر میں، یہ حلقہ ایسا ہوگا کہ اس حلقے میں بدبختی نہیں رہے گی، گھر سے بدبختی کا خاتمہ ہو جائے گا اور سعادت آ جائے گی. تو آپ نے اس حدیث پاک سے دیکھا کہ جس گھر میں حلقہ درود قائم ہوگا اس گھر میں اس علاقے کے ملائکہ کھچے کھچے سارے محلے میں گلیوں میں ارد گرد گھومنے والے اسی گھر میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ کے گھر میں ہو رہا ہوگا اور کسی دوسرے گھر میں نہیں ہو رہا ہوگا. حلقہ درود آپ کو یہ شرف اور سعادت ہوگی کہ آپ سارے گھر والے مل کے 15-20 منٹ کے لیے ہی صحیح حلقہ درود منعقد کر کے بیٹھے ہیں اور رسول اسلام پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر کے درود پاک کے حلقے میں بیٹھے ہیں. یہ آپ کو سعادت ہوگی. جبکہ اس وقت امکان ہے کہ اور باقی محلے کے گھروں میں یہ نہیں ہو رہا ہوگا. تو جس گھر میں یہ ہو رہا ہوگا ملائکہ سارے ان گھروں میں چلے جائیں گے
اور آپ کے گھر میں اس مجلس میں اس حلقہ میں شریک ہو جائیں گے آپ کے ساتھ درود پاک میں، اور اوپر پھر آسمان دنیا پر جا کر اللہ عرش بری پر اللہ رب العزت کے حضور جا کے پھر گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ ہم اس حلقہ درود سے فلاں علاقے کے حلقہ درود سے اٹھ کے آئے، تو اللہ رب العزت پھر خوشخبری دے گا کہ میری رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا اور ان کی بخشش ہو گئی۔ یہ ہر روز ایک عمل چلے گا، آپ اندازہ کر لیں، آپ ہر روز 15-20 منٹ کے لیے حلقہ درود منعقد کریں گے، ہر روز ملائکہ آپ کے گھر آئیں گے، بیٹھیں گے، ہر روز آسمانوں پر آپ کی گواہی دی جائے گی، ہر روز اللہ کی طرف سے آپ کی بخشش اور اللہ کی رحمت کا اعلان کیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، یہ کنٹینیوئنگ پروسیس ہو جائے گا روزانہ کا۔ تو آپ اندازہ کریں جس گھر میں فیملی اور ایک سارے خاندان کے لوگ مل کے روزانہ یہ عمل کریں اور روزانہ اللہ کا یہ کرم روزانہ ہو، اس گھر میں پھر بدبختی کہاں رہے گی، پریشانیاں کہاں رہیں گی، الجھنیں کہاں رہیں گی، تنگیاں کیا رہیں گی، مشکلات کہاں رہیں گی؟ اللہ پاک کی رحمت ہی رحمت اس گھر میں آ جائے گی۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث